السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 کی فضیلت انشاءاللہ تعالی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی فضیلت سنی ہے۔ یقیناً یہ ایسی سورت ہے جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر جو آیتیں فضیلتوں والی ہیں ان میں سے آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، من قرأ بالآیتان من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی یہ دو آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کفتاہ کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کافی ہو جائیں گی سے کیا مراد ہے؟ کافی ہو جائیں گی سے مراد یہ آیتیں قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی، رات میں تراویح پڑھنے سے کافی ہو جائیں گی، شیطان کے شر سے، رات کے اندھیروں سے، خواب کے آفتوں سے، خواب کے فتنوں سے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور کہتے ہیں ہر قسم کی آفت، پریشانی، مصیبت، بلاؤں سے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور آگے لکھتے ہیں ساری باتوں کا احتمال، یعنی قیام اللیل سے، شیطان کے شر سے اور اسی طرح ہر قسم کی آفتوں سے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ انسان اگر چاہتا ہے ہر قسم کی آفتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیتوں کی فضیلت سے متعلق بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، اس عرش کے نیچے خزانہ موجود ہے، اس خزانے میں یہ دو آیتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج آپ کو کرایا گیا، آسمانوں پر آپ کو بلایا گیا، وہاں جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تین عظیم تحفے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ ان میں سے ایک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں اللہ رب العالمین نے معراج کی رات دیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں ہماری اپنی حاجتیں، ہماری اپنی دعائیں، ہماری اپنی تمنائیں، ہمارے اپنے خواہشات پوری ہوں، مجھے اور آپ کو چاہیے
ان آیتوں کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، التجا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس موجود تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز آسمان سے آتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آج آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جو دروازہ کے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور آج آسمان سے اللہ رب العالمین نے ایک ایسے فرشتے کو اتارا ہے جو فرشتہ کے آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کرتا ہے اور آپ کو دو نور کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے نبی، آپ کے لیے دو نور میں لایا ہوں جو دو نور کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے۔ وہ دو نور کیا ہیں؟ فرشتہ کہتا ہے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، جو بندہ بھی ان آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، معلوم یہ ہوا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 280 پر 5 اور آیت نمبر 280 پر 6 اپنی جگہ بڑی فضیلتیں رکھتی ہیں۔ میں اور آپ بھی ان فضیلتوں کو پانے کی کوشش کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔